أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتربين وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وآلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين معزز حاضرین و سامعین کرام قرآن مجید خداوند کی مختصر سی آیت کریمہ کے کچھ حصہ تلاوت کرنے کا موقع نصیب ہوا اس کا لفظی ترجمہ اور بڑے مختصر سے وقت میں انشاءاللہ عزیز اسی کی روشنی میں اپنے گزشتہ مضمون سیرت محبوب زمان موصلات شہنشاہ کا چند لمحوں کے لیے انشاءاللہ آپ کے سامنے سبق سنانے کی نیت سے ایک آدھ بات سنانے کی کوشش کروں گا اللہ محمود کے دامن کرم کے صدقے اللہ رب العزت مجھے آگیا نے مجھے اور آپ کو محمد رات پاک سن کر اس کو دل کی گہرائیوں سے تسلیم کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے خالق مالک رب اللہ کی ذات قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اللہ رب العزت نے یہ پاک عظمت والا حکم ایمان والوں کو دیا اور ایمان والوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے دین کے معاملات میں بھی دنیا کے معاملات میں بھی اپنے گھریلو معاملات میں بھی اپنے کاروباری معاملات میں بھی اپنے رشتہ داریوں کے معاملات میں اپنے روزمرہ زندگی کے معاملات میں وہی کام کرے گا جس سے خدا راضی ہو جائے اس کا رسول راضی ہو اللہ کی اطاعت اور اس کی رسول کی اطاعت اور جو اللہ اس کے رسول کے حکم کو چھوڑ دے آپ نے بھی دیکھا ہم نے بھی دیکھا 1400 سال سے اسلام گواہی دے رہا ہے کہ جس بدبخت نے اللہ اس کے رسول کے حکم کو چھوڑ دیا در بدر کی ٹھوکریں اس کا مقدر بن گئی اور جس شخص نے اللہ اس کے رسول کے حکم کو سمجھ کر اس پہ عمل کر لیا عزت اور عظمت کے تاج اسے عطا کر دیے کیونکہ ذلت اور عزت اللہ کے ہاتھ میں خالق اور مالک رب جسے چاہے عزت کا تاج عطا کر دے اور جسے چاہے ذلت کی گہرائیوں میں گرا دے.
لیکن اللہ بڑا عادل ہے، عدل فرمانے والا ہے۔ اللہ ذلیل اور رسوا اسے کرے گا جو دین سے بے وفائی کرے گا۔ اللہ عزت عظمت شان اسے عطا کرے گا جو دین پہ پہرا دے گا۔ 1400 سال باوجود آپ مجھ سے زیادہ علم رکھتے ہیں، باوجود جب مارکا کربلا ہوا، امام علی مقام امام حسین اپنے شہزادوں سمیت جامع شہادت نوش کر دیا۔ بھائی بھی شہید ہو گئے، بیٹے بھی شہادت کا جام پی گئے، بھتیجے بھی شہادت، شیرہ کے صاحبزادوں نے شہادت، آپ کے مخلص غلاموں نے شہادت، اور بعد میں صرف ایک ہی شہزادہ امام زین العابدین اللہ رہے۔ وہاں دوسری طرف یزید کئی بیٹوں کا باپ تھا، شمر پلید 7 یا 6 بیٹوں کا باپ تھا، عمر ابن سعد کئی بیٹے تھے، ابن زیاد کثیر اولاد تھا، یزید کو خولی پلید جنوں کا خنزیر کئی بیٹوں کا باپ تھا، لیکن تاریخ ہوا ہے چند سالوں میں ان ظالموں کا نام و نشان مٹ گیا۔ صرف یزید نہیں مرا، اس کا سارا خاندان سفر اصلی سے مٹ گیا۔ اور آج آپ دیکھیں یزید، شمر، عمر ابن سعد، یہ لانتیوں کا نام گالی بن گیا، گالی بن۔ جس نے کسی کو بہت بڑی گالی دینی ہو وہ کہتا ہے تو یزید ہے، اللہ تو وقت کا یزید ہے، اور جس نے کسی کو بڑی عزت دینی ہو وہ اسے کہتا ہے وہ امام حسین کا غلام ہے کہ نہیں فرق؟ اب آپ اندازہ کرو 1400 سال کے بعد جس نے دین پہ پہرا دیا، جس اسلام کے سپاہ سالار نے اسلام کی عظمت پہ پہرا دیا، نام بھی خاتم حسین اور کام بھی خاتم حسین والا کیا کہ نہیں کیا؟ بے شک بے شک۔ لیکن میں دکھے ہوئے دل سے موجودہ حالات کے پیش نظر دیکھو نا، لوگوں کو خبر ہی کوئی نہیں، احساس تک نہیں، جنہوں نے ملک قوم کو لوٹا آج وہ پھر نعرے لگا رہی۔ میں شام کو یہاں سے گزرا مغرب کی نماز کے بعد، ایک پروگرام پہ جانا تھا، پھر وہی یہ قوم کو یہ کون بتائے گا ملک کے غداروں کے ساتھ وفاداری کا کام جام پڑنے والوں، ملک کے لیے اذیت کا باعث بننے والوں کو پھر حسین خواب دکھانے والوں، کبھی ہوش کرو، کبھی ہوش کرو، خدا ہوش کرو۔ صرف ایک بار بڑے میں الفاظوں کی اس تلخیوں سے بچتے ہوئے کرتا ہوں کہ یا اللہ ممبر پہ بیٹھ کر دعا کرتا ہوں جو دنیا میں جس کا ساتھ دے رہا ہے، یا اللہ قبر اشر میں بھی اس کا ساتھ اسی کے ساتھ ہے۔ یہ میرا حق بنتا ہے، میں کسی کو تنقید نہیں بنا رہا، کسی کا گریبان نہیں پکڑ رہا، یہ مجھے آزادی کا، میں اپنی شخصی آزادی کے لیے کہتا ہوں یا اللہ دنیا میں جو کسی کے ساتھ ہے، جس کے نام کا نعرہ لگا رہا ہے، جس کے ساتھ وفاداری کر رہا ہے، یا اللہ قبر میں بھی اس کا انجام وہی ہو اور حشر میں بھی اس کا انجام اسی کے ساتھ ہو، اور جس نے دنیا میں نبی کے دین میں پہرا دیا ہے، یا اللہ قبر میں بھی اس نبی کی دامن ہو، حشر میں بھی اس نبی کی دامن میں نجات کا ذریعہ بنے۔ یہ میرا حق ہے، یہ میرا حق ہے۔ اور ممبر میں بیٹھ کر یا اللہ اس دن سے پہلے موت آ جائے جب میں کسی لٹیرے کے نام کا نعرہ لگاؤں، کسی ڈاکو کے نام کا نعرہ لگاؤں، یہ ذلت والی زندگی نہیں چاہیے، مر جانا بہتر ہے اس میں شرمی اور بے غیرتی کی زندگی سے، موت بدل جہاں بہتر ہے۔ یا اللہ جب تک جسم میں جان ہے
عقل مند کے لیے اشارہ کافی. اور پھر جب ظالم پکڑا جاتا ہے آپ دیکھنا تاریخ کو مجھ سے آپ زیادہ علم والے ہیں. کئی بچے نوجوان آج بڑی بڑی ریسرچ کرتے ہیں. میں تسلیم کرتا ہوں کامل انسان ہوں, مطالعہ بھی بڑا محدود سا ہے, دنیا کا مشاہدہ بھی بڑا محسوس سا ہے, لیکن یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں تاریخ گواہ ہے جس نے ظالم کا ساتھ دیا وہ بھی ظالم کے ساتھ مٹ گیا. جن کے نعرے لگا